علامہ مولانا سید حسین احمد مدنی سب کہہ دے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 18 سال روزہ رسول پہ بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، لیکن صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام تھا۔ ان کے استاذ مکرم ہیں مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی۔ اپنے استاذ کے سامنے ان کے ادب و احترام میں حضرت اتنے مٹے ہوئے تھے کہ شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا، گرفتار شیخ الہند کو کیا گیا۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے خود اپنی گرفتاری پیش کی۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں گرفتار ہوئے؟ کہا میرے استاذ اکیلے جیل میں جا رہے ہیں، میں نے سوچا میں ساتھ چلا جاؤں تاکہ وہاں بھی استاذ کی خدمت کر دوں۔ اس وجہ سے اللہ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے مہمان آیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارے ہاں واش روموں کا نظام ہے، سیوریج کا سسٹم ہے، گٹر لائن بچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اگر واش روم صاف ستھرے نہ رہیں، وضو کی جگہ صاف ستھری نہ رہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اس وقت سیوریج کا انتظام نہیں تھا۔ واش روموں میں ہوتا کیا تھا؟ وہ اینٹیں رکھی جاتی تھی، اسی کے اوپر بیٹھ کے واش روم ہوتا، نیچے گڑھا کھود دیا جاتا، وہاں گندگی جمع ہوتی، بعد میں اٹھا کے اسے پھینک دیا جاتا۔ اسی طرح شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ مہمانوں کی بڑی کثرت ہوتی تھی، مہمان جتنے آتے وہ گندگی جمع ہوتی، صبح کو بھنگی یا مراسی جیسے اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے گندگی اور دور مقام پہ جا کے پھینک دیتے۔ بھنگی آتا تھا تھوڑا سا لیٹ، رات کو مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے گندگی زیادہ جمع ہو جاتی تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اٹھتے جب تک کوئی مہمان اٹھا ہوا نہ ہوتا، اور اس گندگی کو خود اٹھا کے دور مقام پہ پھینکتے، بیت الخلاء کو صاف کر دیتے تاکہ مہمان اٹھیں، حضرت کے مہمان کو قضائے حاجت کے لیے جانا پڑے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر! اتنی اونچی شخصیت، اور گندگی خود اٹھا کے گٹر خود صاف کر کے اسے پھینک رہے، کس لیے؟ تاکہ حضرت کے مہمانوں کو اس وجہ سے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یہ جو مسجد میں آنے والے نمازی ہیں یہ اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے واش روم بالکل صاف ستھرے ہوں، وضو کی جگہ بالکل صاف ستھری ہو، مسجد بالکل صاف ستھری ہو، اس سوچ سے کہ اللہ کے مہمان آئیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سیدنا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، جس ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے اس ڈبے میں آپ کا ایک سیاسی مخالف بھی بیٹھا تھا اور ایک کرسچن اور عیسائی سامنے بیٹھا تھا۔ وہ واش روم کی طرف گیا لیکن وہاں غلاظت تھی، واش روم صاف نہیں تھا، اپنے منہ کو یوں رومال سے کپڑے سے چھپائے ہوئے آ رہا ہے اور زبان سے بڑی باتیں کر رہا ہے کہ کتنے گندے لوگ ہیں جن سے صفائی نہیں ہوتی، پانی بہانے بہاتے نہیں ہیں، اور اس نے قضائے حاجت نہ کی، ویسے آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت سبحان اللہ، وہ شخصیت جس سے پورا برطانیہ ڈرتا ہے، وہ شخصیت ہزاروں لوگ ان کے شاگرد ہیں، قرآن کے مفسر، حدیث کے محدث، روزہ رسول پہ بیٹھ کے پڑھانے والے، لیکن اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جو جتنا طالب علم جھکتا ہے، جو آدمی جتنا جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ غیر مسلم، میں اس کے لیے کیوں خدمت کروں؟ اپنی جگہ سے اٹھے، واش روم گئے، جا کے واش روم کی صفائی کی اور صفائی کر کے واپس آئے اور ان سے کہا آپ چلے جائیں، میں دیکھ کے آؤں واش روم بالکل صاف ہے۔ وہ انگریز اور کرسچن اپنی جگہ سے اٹھا، واش روم میں گیا، بالکل صاف ستھرا مہک رہا ہے ابھی واش روم، واپس آیا، آ کے ان کے قدموں میں گر پڑا، حضرت آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا میں مسلمان ہوں، میرا اسلام مجھے صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اگر اسلام اتنا اچھا مذہب ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں۔ دیکھیں ان کے ایک صفائی ستھرائی، ہمارا تو مسلمان نمازی مسجد میں آتا ہے اور مسجد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جی واش روم گندے ہوتے ہیں، وہاں غیر مسلم علماء کی صفائی ستھرائی کی بدولت اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو سیاسی مخالف سامنے بیٹھا ہوا تھا نا،
توبہ کرنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیں۔ حضرت فرمایا میں تو تمہیں جانتا نہیں۔ کہنے لگا سیاست میں نے آپ کی بڑی مخالفت کی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، آپ اتنی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اونچا اخلاق مجھے میرے نانا نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا پیارے نبی کے ہاں ایک دن ایک یہودی مہمان ٹھہرا، آپ نے اکرام کے طور پر دودھ پیش کیا، اس نے خلاف طبیعت دودھ زیادہ نوش کر لیا۔ اب جب دودھ زیادہ پیا تو اسے برداشت نہ کر سکا، اس کا رات کو پاخانہ شلوار کے اندر ہی خطا کر گیا۔ اب بستر گندہ ہو گیا۔ اس شرمندگی کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا اور جلدی جلدی میں اپنا سامان وہیں بھول گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح آئے دیکھا وہ وہاں موجود نہیں، لیکن اس کا سامان موجود ہے۔ آپ نے غور کیا تو بستر کے اوپر پاخانہ ہوا پڑا ہے۔ پیارے نبی سمجھ گئے کہ وہ شرمندگی کے مارے بھاگ گیا۔ اب یہودی جاتے جاتے اسے یاد آیا کہ میں تو اپنا سامان وہاں بھول گیا ہوں۔ واپس پلٹ کے آیا، جب آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو وجود دیا، وہ اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی کسی بیوی کو نہیں کہا، خود دھو رہے ہیں۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا کہ یہ اس امت کا سردار، نبیوں کا نبی اور مدینے کی حکومت کا حکمران ہے، اپنے ہاتھ سے صفائی کر رہا ہے، تو آ کے کہنے لگا آپ اتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں۔ تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ تو میں نے اپنے نانا سے سیکھا۔ عزیز طلبہ، ہمارے اکابرین نے اور بڑے جنہوں نے بھی ترقی پائی ہے نا، صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو مٹانے سے ترقی پائی۔ اگر ہم واش روم میں جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جس طالب علم کی باری ہے اسی نے صاف کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا واش روم گندا ہے تو واش روم کو پہلے جا کے صاف کریں، پھر قضائے حاجت کریں۔